خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا، اور جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، اور جس کے نام سے شاہ سلیمان نے گدائی کی۔ ہاں ہاں دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان و عظمت کے۔ معزز سامعین اکرام، 1,24,000 یا تقریباً 2,24,000 انبیاء اکرام اس دار گیتی پر مبعوث ہوئے، یکے بعد دیگر تمام انبیاء اکرام روئے زمین پر تشریف لاتے رہے اور مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف کرتے رہے، آقا کا ذکر کرتے رہے۔ امتوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، یہ کون شخص ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ تو نبیوں نے فرمایا، یہ آخری پیغمبر ہیں، دنیا کے اندر جب تشریف لائیں گے۔ اللہ اکبر، یہی وہ اللہ کے محبوب ہیں جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو بنایا، جن کے صدقے میں اللہ نے اپنی وحدانیت کا اعلان کیا۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں میرے پیارے، مصطفیٰ جان رحمت کی ذات بڑی عرفہ و اعلیٰ ذات ہے، آقا کریم کی ذات بڑی عرفہ و اعلیٰ ذات ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت 12 ربیع النور شریف کو اس روئے زمین پر تشریف لائے۔ اللہ اکبر، دنیا کے اندر بڑا ظلم و ستم ہو رہا تھا، دنیا کے اندر جہالت پھیلی ہوئی تھی، جن دنیا کے اندر زنا عام ہو گیا تھا، دنیا کے اندر جوا عام ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، اس روئے زمین پر شراب عام ہو گئی تھی، اس روئے زمین پر اللہ اکبر زنا عام ہو گیا تھا، اسی روئے زمین پر جب بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اسی اللہ اکبر زمین پر جب ماؤں کو غلاموں کی صف میں کھڑا کر کے بیچ دیا جاتا تھا، ارے جب باپوں کو غلاموں کی صف میں کھڑا کر کے بیچ دیا جاتا تھا، نبی کے آخر الزماں 12 ربیع النور کو تشریف لائے اور کہا تھا، او لوگوں، اگر امیر ہونا ہے تو اپنے باپوں کی قدر کرو، اور اگر جنت چاہیے تو اپنی ماں کی قدر کرو، اگر تم چاہتے ہو اللہ اکبر کہ تمہارے گھر میں فاقہ پڑ جائے اور وہ فاقہ دور ہو جائے تو اپنی بیٹیوں کی قدر کرو۔ معزز سامعین اکرام، ذرا غور کرتے چلیں، اللہ اکبر، مصطفیٰ روئے زمین پر تشریف لائے، اللہ اکبر، آقا نے 40 سال کے عمر میں نبوت کا اعلان کیا۔ وہ جو مصطفیٰ کو صادق و امین کہتے تھے، آقا کریم کی تعریف کرتے تھے، وہ جو مصطفیٰ جان رحمت کو کہتے تھے ہاں یہ صادق و امین ہے، وہ جو کہتے تھے کہ آقا کی ذات بڑی عرفہ و اعلیٰ ذات ہے، وہ جو کہتے تھے کہ مصطفیٰ خاتم النبیین ہیں، آقا رحمت للعالمین ہیں، جب میرے سرکار نے نبوت کا اعلان فرمایا، اب یہی لوگ آقا کے مخالف ہو گئے ہیں، آقا کی برائی کرنے لگے، آقا کو معاذ اللہ جھوٹا کہنے لگے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرتے چلے میرے پیارے، اللہ اکبر، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، آقا کریم کے اسلام میں اللہ اکبر مسلمان داخل ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ اکبر جب 40 مسلمان ہو گئے ہیں، جب عمر ابن خطاب اور امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا، کسی کافر کی اوقات نہیں تھی کہ وہ اسلام کے ماننے والوں کی طرف انگلی اٹھائے، کسی کافر کی اوقات نہیں تھی کہ وہ عبادت کو روک لے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرتے چلے میرے پیارے، اسلام کی تعداد بڑھ رہی ہے، آقا کے پیٹھ پہ اوجھڑیاں ڈالی گئی، نبی نے برداشت کیا، مصطفیٰ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آقا نے برداشت کیا، اللہ اکبر، آقا کے کھانے میں غلاظتیں ڈالی گئی، نبی نے برداشت کیا، مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ اکبر آقا کے گلے میں پھندا ڈال کر کے کھینچا گیا، نبی نے برداشت کیا، آقا کریم کو تکلیف دی گئی۔ طائف میں جب میرے نبی قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، طائف کے لوگوں نے اتنے پتھر مارے تھے، آقا کی ایڑیوں سے خون کے پھبارے چھلکنے لگے تھے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرتے چلے میرے پیارے، اللہ اکبر، یہی وہ اسلام ہے، یہی وہ امت ہے جس کو بنانے کے لیے نبی نے بڑے درد کو سہا ہے، یہی وہ امت ہے
جس کو بنانے کے لیے آقا نے مصیبتیں سہی ہیں، یہی وہ اللہ اکبر امت ہے جس کو بنانے کے لیے مصطفیٰ نے بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرتے چلے میرے پیارے۔ ایک دن ابو جہل نے مصطفیٰ کی پیشانی پہ پتھر مارا تھا، آقا کی پیشانی سے خون چھلکنے لگا، مصطفیٰ دین کی تعلیم دے کر کے گھر لوٹ رہے تھے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو، جیسے ہی آپ کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رقیہ تقیہ راقیہ ساجدہ عالمہ غیر معلمہ ام ابی ہے سیدہ کونین مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا۔ اللہ اکبر، او بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے والوں، او بیٹیوں کو لعنت قرار دینے والوں، او بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں، ذرا غور کرو، آقا کی تعلیم دیکھو۔ اللہ اکبر، بیٹیاں باپوں سے کتنی محبت کرتی ہیں، جیسے ہی میرے سرکار کی پیشانی سے سیدہ نے خون دیکھا، اللہ اکبر، کہا تھا اپنے دوپٹے سے آقا کریم کا خون پوچھنے کے بعد پھر کہا تھا اے میرے بابا جان یہ کیا ہو گیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اے میری بیٹی، میں دین کی تعلیم دے رہا تھا، میں دین لوگوں میں پھیلا رہا تھا، یہ لوگوں نے میرے پتھر مارے تھے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرے میرے پیارے۔ پھر بیٹی نے کہا تھا اے بابا جان، آج میں ان لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے رب سے شکایت کروں گی، اے پروردگار، جب میرا نبی، جب میرے بابا دین کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، تو لوگ پتھر کیوں مارتے ہیں؟ میرے سرکار فرماتے ہیں بیٹی، میری امت کے حق میں بد دعا نہ کر دینا، اس لیے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں ہمارا کلمہ پڑھ کے اللہ اکبر اپنے آپ کو جنتی بنا لے۔ اللہ اکبر، سیدہ کہتی ہیں اے بابا جان ذرا اتنا تو بتائیں کیا آپ سچے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں ہاں بیٹی میں سچا ہوں۔ اے بابا کیا قرآن بھی سچا ہے؟ ہاں بیٹی قرآن بھی سچا ہے۔ اے بابا کیا خدا بھی سچا ہے؟ ہاں بیٹی خدا بھی سچا ہے۔ اللہ اکبر، پھر سیدہ نے کہا تھا بابا پھر یہ لوگ کیوں پتھر مارتے ہیں؟ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، بیٹی اور باپ کی محبت کو دیکھو، سیدہ کی آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں بیٹی خاموش ہو جاؤ، اگر آج یہ ایمان نہیں لائے ہیں تو ان کی آنے والی نسل ایمان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گی، اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گی۔ معزز سامعین اکرام، ذرا غور کرتے چلے، اسلام بڑھ رہا ہے، بڑی مصیبتیں سہی جا رہی ہیں، کہیں حضرت بلال کے جسم کو چور کیا جا رہا، کہیں حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں، کہیں اللہ اکبر کسی صحابی کو مارا جا رہا ہے، اللہ اکبر کہیں حضرت خباب کو ان کے جسم کو جلایا جا رہا ہے، کہیں حضرت امیر حمزہ کا ٹکڑے کر کے ان کا دل نکال کر کے چبایا جا رہا ہے۔ یہ اسلام کی تاریخ رہی ہے۔ آج اسلام کی قدر نہیں کرتے ہو، آج اسلام کی اہمیت نہیں ہے۔ ارے اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو، یہی وہ مذہب اسلام ہے جس کو پھیلانے کے لیے نبی نے بڑی درد سہے ہیں، آقا کریم نے بڑی مصیبتیں سہی ہیں، مصطفیٰ نے بڑے درد کو سہا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرتے چلے میرے پیارے۔ ابو جہل آقا کو ابو جہل آقا کو ستاتا گیا، لیکن میرے نبی نے دین کی تعلیم لوگوں تک پہنچانا نہ چھوڑا۔ ذرا غور کرو میرے پیارے، اللہ اکبر، مصطفیٰ کا پاور دیکھو۔ ایک دن ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سب مصطفیٰ کے دروازے پر آ گئے اور اللہ اکبر دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرے نبی نے کہا کون؟ اللہ اکبر کہا ابو جہل آیا ہوا ہے۔ آقا نے دروازہ کھولا، اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو، یہ سامنے کون کھڑے ہیں؟ یہ نبی کے دشمن کھڑے ہیں، یہ وہ کھڑے ہیں جو راستے میں کانٹے بچھایا کرتے ہیں، یہ وہ کھڑے ہیں اللہ اکبر جو اوجھڑی ڈالنے والے لوگ ہیں، یہ وہ کھڑے ہیں جو گلے میں پھندا ڈال کر کے کھینچنے والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو میرے پیارے، اللہ اکبر، آقا نے ان پہ غصہ نہ کیا۔ سرکار فرماتے ہیں کس لیے آنا ہوا؟ اللہ اکبر، ایک دوسرے سے کہہ رہے تم بات کرو، تم بات کرو۔ سرکار فرماتے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے،
جس کو بات کرنا ہو وہ کرے, سامنے محمد رسولullah کھڑا ہوا ہے. اللہ اکبر, ذرا غور کرتے چلے میرے پیارے. ابو جہل نے کہا تھا دیکھو محمد, میں مانتا ہوں تمہارا دین سچا ہے, میں مانتا ہوں تم اللہ کے پیغمبر ہو, میں مانتا ہوں تم صادق و امین ہو, لیکن اے محمد بھتیجے ہمارے, ایک ہماری بات سن لو اور اس پر عمل کر لو. اللہ اکبر, تم اپنی نبوت کا اعلان کرنا چھوڑ دو, تم اپنی نبوت کا اعلان کرنا چھوڑ دو. تمہیں دنیا کی سب سے حسین دوشیزہ تمہارے نکاح میں دے دی جائے گی, جو تم نے اللہ اکبر 45 سال کی خدیجہ سے نکاح کیا ہے, یہ زیب نہیں دیتا ہے تمہارے حصے میں. اللہ اکبر, تمہارے ساتھ کسی دنیا کی حسین دوشیزہ سے نکاح کروا دوں گا. اور جو اللہ اکبر تمہارے گھر پہ فاقہ پڑتا ہے تو سنو, اگر تم نبوت کا اعلان کرنا چھوڑ دو گے تو مکہ کی سرداری کا تاج تمہیں پہنا دیا جائے گا. تم اپنی نبوت کا اعلان کرنا چھوڑ دو. اللہ اکبر, ذرا غور کرو, مصطفیٰ کے جملے سنو. اللہ اکبر, دولت کے پیچھے بھاگنے والوں, اللہ اکبر, دولت کو سب کچھ سمجھنے والوں, اسی دولت کے لیے قرآن کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ, بے شک تمہارے اموال و اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں. معزز سامعین اکرام, ذرا غور کرتے چلے. سرکار فرماتے ہیں اے ابو جہل سن, تو دنیا کی حسین دوشیزہ کی بات کرتا ہے, سن لے مجھے کسی حسین دوشیزہ کی ضرورت نہیں ہے. ارے میں اللہ اکبر معراج کی رات میں جنت کے اندر حوروں کی سردار کو اپنے بلال کے نکاح میں کر کے آ گیا ہوں, مجھے کسی حسین دوشیزہ کی ضرورت نہیں ہے. اور سن, تو جو کہتا ہے کہ مکے کی سرداری کا تاج پہنا دوں گا اور اللہ اکبر کہ تمہیں دولت دے دوں گا, تو سن, اگر دولت کا اشارہ ایک بار کر دوں تو مکے کے سارے پہاڑ ہمارے پیچھے سونے بن کر کے چلنے لگیں گے. اور تو تاج کی بات کرتا ہے تو سن لے, اللہ نے ہمیں دنیا و آخرت کی سرداری کا تاج عطا فرمایا ہے. ارے اسی پر جب مجدد اہل سنت امام احمد رضا خان کی نظر پڑی تو آقا امام احمد رضا پکار اٹھے, یا رسول اللہ, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے.